السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو کو سماعت فرما لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے درگاہ میں علاج کروانا چاہتے ہیں، اپنی تکلیف پریشانی بلا جادو کا علاج کروانا چاہتے ہیں، یہ مزار اقدس حضور سید علی میر العطار رحمۃ اللہ علیہ کا، یہاں پہ ہر تکلیف پریشانی بلا جادو کا علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کو علاج کروانا ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا ہوگا، امید یہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے اسے میں اپنی زبان سے بولتا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر یہ پیر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پریشانیوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے بہت زیادہ بے چین ہیں، پریشان ہیں، انہیں مصیبت نے جکڑ رکھا ہے اور وہ مزار پر علاج کرانا چاہتے ہیں، تو وہ گھر بیٹھے ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور انہوں نے اسکرین پر نمبر بھی دکھایا ہے کہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم ان کا یہاں سے علاج کر دیں گے۔ ناظرین، آج تک ہم اتنے بڑے ہو گئے اور آپ بھی، ہم نے یہ سنا تھا کہ علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ کب سے مزاروں پر علاج ہونے لگا؟ یعنی قبروں پر علاج کب سے ہونے لگا؟ قبر والے ڈاکٹر کب سے بن گئے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ جو زندہ ڈاکٹر ہیں ان کی برائیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فلاں کی دوائی سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، فلاں کی دوائی سے ہمیں کوئی نفع نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی شفا نہیں ملتی۔ اور اب تو اللہ معاف کرے، جیسے کہ محترم کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے علاج کرائے مزار پر، تو اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیے آپ، مزاروں پر بھی علاج ہونے لگے۔ ان لوگوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے اسلام کی تصویر کو، اسلام کی شبیہ کو اتنا بگاڑ رکھا ہے۔ غیروں کے سامنے، جو لوگ اسلام سے دور ہیں، دوسرے کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے اسلام کی ایسی شبیہ پیش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان باتوں پر ہنستے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے ساتھ، صرف انہی لوگوں کی بنا پر۔ بالکل کھلا شرک کر رہے ہیں، شرک کے اندر خود تو مبتلا ہیں، اوروں کو بھی شرک میں مبتلا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی وہ خود تو گناہ کر ہی رہے ہیں، اوروں کو بھی گناہ میں ملوث کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، علل اعلان دے رہے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پر دے رہے ہیں۔ حیرانگی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم نہیں، ان لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ ویسے تو یہ پڑھے لکھے ہوتے ہی نہیں، اور ان کو کتابیں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، انہیں احادیث کا مطالعہ کرنے کی فرصت ہی نہیں، اور فرصت ملے تو تب جب انہیں چادر چڑھانے سے، چادر اٹھانے سے، اس کی تہ بنانے سے اور اگربتیاں سلگانے سے انہیں فرصت ملے، تو پھر انہیں جو ہے کتابوں کا، احادیث کا، قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی توفیق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اونٹ آیا، اور اس اونٹ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز سجدہ کرتی ہے، اس بات کے تو سب سے زیادہ مستحق ہم ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم، دیکھو عبادت اپنے رب کی کرو، سجدہ اپنے رب کو کرو، اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی تو تم صرف تعظیم کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے صاف منع کر دیا کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں مجھے سجدہ کیا جائے، سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو کیا جائے گا، عبادت تو صرف اللہ کی جائے گی۔ میں چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا نبی ہوں، تو میری تو صرف تم تعظیم کرو، میری کہی ہوئی باتوں پر چلو، جو اللہ مجھ سے فرماتے ہیں میں وہ پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، تم ان کو اپنی زندگی میں اتارو۔ اور آپ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں تو سجدہ کرنے کی، شرک کرنے کی کھلی دعوتیں دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دعوت دی جا رہی ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، اور ان سے زیادہ کہیں افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کے لوگوں کو بہکاوے میں آتے ہیں اور وہ چل دیتے ہیں،
اور اس طرح کے لوگوں کو پیسے جکڑوا کر پیسے دے کر اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا علاج ہو جائے گا. میرے بھائی یہ سب فراڈ ہے, دھوکے بازی ہے, بیوقوف بنانا ہے, احمق بنانا ہے. اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے.